اگر دوسرے آدمی نے بھی کچھ نہ کچھ تعصب، کچھ نہ کچھ نقطۂ نظر، کچھ نہ کچھ اپنا جو زاویہ ہے وہ شامل کرنا ہے، تو کیوں نہ اتنی بات پھر مصنف کی برداشت کر لی جائے کہ وہ جو اپنے بارے میں نقطۂ نظر رکھتا ہے تھوڑا بہت اس کو بھی گنجائش دے دیں اگر وہ والی دینی ہے تو یہ بنیادی بات ہے کہ سر آپ پہلے تو آپ یہ کیٹیگری اس پہ وضاحت فرما دیں جناب سلمان بازی صاحب کہ بنیادی طور پر یہ نان فکشن ہے یا فکشن ہے، تاکہ اگلی بات پھر ہم اس پہ جا کے کریں. دیکھیں عابد شاہ صاحب، پہلے تو آپ کو مبارکباد ہے سیمینار کو اس کے انعقاد کے لیے، بہت اچھی پیش رفت ہے، اور مجھے ابھی پتہ چلا کہ 21واں سیمینار ہے ماشاءاللہ. شکریہ. تو یہ جو بنیادی سوال ہے، تھوڑے اصل میں کچھ سوالات نکل رہے ہیں عاصم بٹ صاحب کی گفتگو سے بھی. یہ مکمل طور پہ نہ فکشن ہے اور نہ نان فکشن ہے. اصل میں اس کو ہونا تو نان فکشن ہی چاہیے، لیکن جب آپ ایک ادبی دستاویز کی حیثیت سے اس کو سامنے لاتے ہیں کاری کے، تو آپ اس کا اسلوب وہ ڈیفینیٹلی اس کو فکشنلائز کرتے ہیں. جی. پھر زندگی کے بعض حقائق ایسے ہوتے ہیں جو آپ بیان ہی لوگوں کے سامنے نہیں لانا چاہتے، ان کو کسی حد تک آپ فکشنلائز کر لیتے ہیں. تو یہ وہ مقامات ہیں جہاں پہ وہ فکشن اور نان فکشن کی سرحدیں اوور لیپ کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. یہ تو ایک بنیادی چیز ہے. دوسری چیز عاصم بٹ صاحب نے جو کہی تھی وہ کہ بایوگرافی جو ہے وہ ریلیٹیولی زیادہ اتھینٹک سمجھی جاتی ہے. تو میرے خیال میں تو آٹو بایوگرافی کو زیادہ اتھینٹک سمجھا جانا چاہیے. کہ ابھی آپ نے جو گفتگو فرمائی کہ جب رائٹر خود لکھتا ہے اور اپنی زندگی کے بارے میں لکھتا ہے اور بڑے وثوق سے لکھتا ہے اور پوری ذمہ داری سے لکھتا ہے اور وہ ذمہ داری قبول بھی کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ اتھینٹک ہے. اور اب یہ قاری پہ ہے، اور قاری پہ ہے جب تک مصنف زندہ ہے اور اس کی زندگی لوگوں کے سامنے ہے، اس کے اعمال، اس کے ایکشنز، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا بولنا، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا، یہ ساری چیزیں جب ان کے سامنے ہیں. اب تو دنیا بڑی سمٹ گئی ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے دور اور آپ اس کو جانتے نہیں ہیں. سوشل میڈیا نے اس کو بالکل ایک سکویز بال بنا دیا ہے. آپ ان کی زندگیوں کو بھی جانتے ہیں، ویکیپیڈیا کر لیں، گوگل کر لیں، جو بھی چیز اب جس طرح چاہے اس کے بارے میں جان لیں. بے شمار لوگ ان کے ساتھ ان کا ذاتی ایک انٹریکشن ہوتا ہے، وہ لوگ بھی بتاتے ہیں. تو اس طرح اس کی اپنی بات کی اتھینٹسٹی کسی حد تک اسی وقت چیلنج ہو جاتی ہے جب وہ اعتدال سے سرکتا ہے. یہ تو ایک بنیادی چیز ہے. لہٰذا آج کے دور میں لکھنے والا، آبیتی لکھنے والا، اس کو بہت ہی ذمہ دار اور محتاط ہو کے یہ کام کرنا پڑتا ہے. لیکن جب وہ سرکتا ہے اس وقت تک تو لکھ چکا ہوتا ہے، تب پتہ چلتا ہے نا کہ سرکا تھا. لیکن لکھ تو اسی دور میں رہتا ہے نا، اسی عہد میں. اس کو ایڈٹ تو نہیں کرتا نا بعد میں کہ یہ میں نے سرک گیا تھا واپس کر لیتا ہوں. لیکن اس کو پتہ ہے جب وہ چیز منصر شہود پہ آتی ہے، جب کتاب چھپ جاتی ہے تو وہ تو سب کے سامنے ہوتی ہے، لیکن اسے بھی تو پتہ ہے کہ وہ ایڈیٹنگ کے مراحل اس سے پہلے کیے. مثلا ہم تو میری آپ بیتی تو ایک قسط فیس بک پہ جاتی رہی اور لوگوں کا فیڈ بیک مجھے ملتا رہا. میرے پاس تو کوئی ایڈیٹنگ کی گنجائش نہیں تھی. اچھا، اس میں ایک چھوٹی سی چیز میں یہ ضرور عرض کروں اگر آپ مجھے اجازت دیں میری اپنی آپ بیتی کے حوالے سے. ضرور بات. میں مکمل طور پہ یہ دعویٰ کروں گا کہ میری آپ بیتی میں، نوسٹیلجیا میں 1% بھی فکشن نہیں ہے، اور یہ میں پوری ذمہ داری سے ہی بات کروں. اب دیکھیں، میں بھی ایک گناہ گار آدمی ہوں، خطا کار ہوں. مجھ سے بھی بہت ساری، میری ذات میں بھی بہت سی کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، کجیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اور اس دنیا میں رہتا ہوں. لیکن بہت ساری ایسی چیز، مجھ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ میں اپنا نام جوش ملی آبادی رکھ لوں، میں یادوں کی بارات لے کے سامنے آ جاؤں، یا جب میں مفتی صاحب کی طرح مطلب اپنے بھی اور دوستوں کے گندے کپڑے بھی بازار میں رکھ کے دھونا شروع کر دوں. ہمارے لیے وہ سب قابل احترام شخصیات ہیں، لیکن میں اپنی اس کی بات کر رہا ہوں کہ میرے ایک تو شاید مجھ میں وہ جرت بھی نہیں ہے، اور دوسرا شاید مجھے اللہ نے وہ توفیق بھی نہیں دی کہ وہ تمام مراحل سے میں گزرتا. گندے کیے ہی نہیں جو دھوئے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا، مطلب میں اب دوسری چیز یہ ہے کہ میرے سامنے میرا قاری بھی ہے، اس قاری میں میرے طلباء بھی شامل ہیں، اس قاری میں میرے گھر والے بھی شامل ہیں، میرے بچے بھی شامل ہیں، میری بچیاں بھی شامل ہیں، اور وہ تمام لوگ شامل ہیں جو کہ مجھے ایک خاص تصور میں اور میرے متعلق ایک خاص امیج قائم کر کے وہ مجھے دیکھتے ہیں. تو وہاں پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ 1% بھی فکشن نہیں ہے. حمید شاید سے میرا کوئی 90 سے بھی پہلے کا شاید ساتھ ہے. جی. ہم دونوں دوست ہیں پرانے، اور تقریباً ہماری ادبی اٹھان ایک طرح کی ہے، تو ہم ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اسی طرح بہت سارے یہاں پہ سب لوگ جو ہیں ہم اثر ہیں، آپ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں.
جو بات آپ نے آٹوبایوگرافر جو ہے اس نے جو بات چھپانی ہو وہ چھپا سکتا ہے، یہ اس کے پاس رائٹ ہے. میرے پاس یہ آپشن تھی کہ میں یہ بات لکھوں یا نہ لکھوں. اب مجھ پہ یہ قدغن نہیں ہے کہ آپ نے فلاں بات کیوں چھپائی، زندگی کی ہر بات کیوں نہیں لکھی. میرے پاس جواز ہے کہ میں نہیں لکھنا چاہتا، میری اپنی مرضی ہے. لیکن جو میں نے لکھا اس کے لیے میں ذمہ دار ضرور ہوں کہ وہ بات میں نے اگر غلط لکھی تو میں نے کیوں لکھی. دیکھیں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ تخلیق کار اصل میں اگر وہی سچ نہیں بولے گا، اور میں آٹوبایوگرافی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں یا داشتوں کے حوالے سے، فکشن کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، اگر وہی اپنے آپ سے مخلص نہیں ہوگا اور اپنی زندگی کے بارے میں سچ نہیں لکھے گا. دیکھیں یہ آبیتی کیا ہے، یہ ایک طرح کا انکشاف ذات ہے. یہ ہم طے کرتے ہیں کہ ہم نے کس حد تک انکشاف کرنا ہے، کس حد تک اس کو مستور رکھنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں، اور جہاں تک وہ دوسری باتیں ہیں کہ میرے پاس ایک دلیل یہ ہے کہ اگر ستار العیوب جو ہے وہ ہمارے ایوب کو مستور رکھتا ہے تو میں کون ہوتا ہوں کہ میں حد اعتدال سے آگے چلا جاؤں اور میں ان چیزوں کو سب کے سامنے لے آؤں جب کہا یہ گیا ہے کہ اپنے اور دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالا جائے. تو میں تو بہرحال اسی چیز کا حامی ہوں. باقی بات آگے چلتی ہے تو پھر